السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ وہی حدیث جو قرآن کے تسلسل میں ہے، ایک حدیث روایت سماعت فرمائیے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث مذکور ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عمل نیت پر موقوف ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے انسان کو کیا ہے، نیت صحیح کرنا ہے۔ اس لیے شرائط میں سے ہے نیت، اس لیے کہ نیت اچھی رکھ کے کریں گے تو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ نیت کو درست کرنا بہت ضروری ہے، کسی بھی خیر کے عمل میں، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، نیت پہلے درست کرنا پھر عمل کرنا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں تلاوت قرآن مجید کے وقت وضو کے بعد قبلہ رخ ہو کر یہ خیال کرتا ہوا تلاوت کرے کہ تمام مخلوق کا پیدا کرنے والے کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے، جب تلاوت کرتے ہیں تو آپ قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا، اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے جہاں ممکن ہو سکے۔ ہاں کہیں جگہ ممکن نہیں ہوتا قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا، تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے، ایک اور بات ہے، ورنہ قبلے کا رخ کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن نماز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ والے شرائط میں سے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ کیا ہوتا ہے جی اس سے؟ سب طرف تو اللہ ہے نا، نفس بولتا ہے سب طرف تو اللہ ہے، مگر اللہ کا حکم ہے اس جانب رخ کرو جس جانب خدا کا گھر ہے۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک روحانی ایک تعلق ہوتا، اس کا ایک اثر ہوتا۔ آج کے دور میں سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے قبلہ رخ ہونے کی کیا اہمیت ہے۔ آپ دیکھیے گا، آپ کا ایک فون ہے، یہ ٹی وی ہے، انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے۔ انٹرنیٹ اگر صحیح رہا، ماڈم اگر صحیح رہا، تو دیکھیے آپ فون میں صاف بات آتی، سب چیز ہوتی ہے۔ ذرا ماڈم سے آپ دور ہو گئے، ذرا ڈائریکشن ہوا، آواز صاف نہیں آتی، فون میں صاف نہیں آتی، کوئی بھی چیز کیش نہیں کر رہا، کیا ہوا کیا ہوا، نہیں نہیں نہیں، میں ماڈم سے ذرا دور ہوں، انٹرنیٹ سے ذرا دور ہوں۔ اب آپ کیسی آ رہی آواز، بات چیت ہوتے خود بولتے اب آپ صاف آ رہی، تو ذرا انٹرنیٹ کے قریب ہو گیا تو کیا چیز۔ تو یہی ہے جس طریقے سے ہم انٹرنیٹ پہ ماڈم سے جیسے کنیکٹڈ ہے، تو اسی طریقے سے کعبۃ اللہ بھی ہمارا روحانی ماڈم ہے۔ اسی لیے پہلے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تلاوت کرے تو کوشش کرو کہ اس کی طرف رخ کر کے جو ہے تلاوت کرو، ذکر وغیرہ بھی کرے تو اس کی طرف توجہ کر کے کرو، تو پھر آپ کا روحانی ایک تعلق جو ہوتا ہے وہ اللہ کے گھر سے، وہ چیز اس کا جڑا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا مگر وہ چیز ہے۔ یہ تو اسی لیے تلاوت کے خود بھی خاص کوشش یہ کرنا، یا کوئی علم حاصل کرتے وقت اپنی بیٹھک ایسی رکھنا کہ زیادہ تر آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف رہے، کعبۃ اللہ کی طرف رہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ قبلہ ہو کر یہ خیال کرتا ہوا تلاوت کرے کہ تمام مخلوق کے پیدا کرنے والے کا کلام پڑھ رہا ہوں، جس کے قبضے میں میری جان اور اسباب رزق ہے۔ تلاوت کو اعوذ باللہ بسم اللہ سے شروع کرے اور آیت بشارت پہ خوش ہو اور آیت عذاب پر روئے۔ آیت بشارت یعنی وہ آیتیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ خوشخبری سنائے، جنتی کی، جنت کی، کامیابی کی، آخرت میں انعامات کی، ایسی جب آیتیں سنتے اس پہ خوش ہونا۔ اور آیت عذاب پہ انسان روئے، عذاب دیا جائے گا، یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، اس کے اوپر انسان رونا روئے، یعنی تو کم از کم رونا نہ آئے تو عذاب کی تکلیف کو محسوس کرنے کی کوشش کرے، عذاب کی تکلیف کو محسوس کرنے کی کوشش کرے۔ تو جب آپ یہ فیلنگ رکھ کے آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، ادب کا خیال کرتے ہوئے، باوضو ہو کے، قبلہ رخ ہو کے، اور سمجھتے ہوئے کون سی آیتوں کے اوپر خوش ہونا ہے، کون سی آیتوں کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے اللہ سے پناہ مانگنا ہے، تو پھر وہ اس تلاوت کا بھی کیا ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ کہیں بھی بیٹھے، کہیں بھی لیے پڑھنا شروع کر دیے، نہیں، تھوڑے سے آداب ہے، آداب کا خیال رکھنا، آداب کا خیال رکھ کے آپ پڑھیں گے تو پھر جو ہے کیا بولتے ہیں، اس کا آپ کو فیض بھی حاصل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کی تلاوت کی جو ہے کیا بولتے ہیں تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔